السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 پیش کی گئی ہے، جس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے صدقات کے مستحق وہ غرباء اور فقراء ہیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، جو زمین میں چل اور پھر نہیں سکتے ہیں، لا علم آدمی، نہ جاننے والا آدمی ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ آپ انہیں ان کے پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ ان لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق ہمیں اور آپ کو کچھ قیمتی توجیحات فرمائی ہیں۔ پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کتنی فضیلتیں بیان فرمائیں، اور ریاکاری سے کس طرح دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور یہ بھی رب العزت نے فرمایا کہ چاہے چھپ کر کے خرچ کرو اور چاہے کھلے عام خرچ کرو، سب اللہ کے یہاں مقبول ہے، لیکن چھپ کر کے خرچ کرنا اگر وہاں پر کوئی ایسی مصلحت نہ ہو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ صدقات اور یہ اللہ کے راستے میں جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے، اس کے زیادہ مستحق کون ہے؟ زیادہ مستحق کون ہے؟ کن لوگوں پر اللہ رب العزت کا یہ دیا ہوا مال ہمیں زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان میں ایک اہم مصرف اللہ رب العزت نے ان غریبوں کو بتایا ہے، ان ضرورت مندوں کو بتایا ہے، ان مسکینوں کو بتایا ہے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت، اس کو سیکھنا سکھانا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام
کے پاس جو وحی آتی ہے اس کو سیکھنا، جاننا، لکھنا، اس کام میں جو لوگ مشغول ہو گئے ہیں، جن میں وہ مہاجرین بھی داخل ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے اپنے خاندان، نہ مال جائیداد، پراپرٹی، گھر بار، علاقہ، سب کو خیر بات کہہ دیا، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اور یہاں مدینہ آنے کے بعد ان کے پاس وہ ذریعہ معاش نہیں ہے، حصول رزق کا کوئی سبب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی کہ خاص طور سے ان پر خرچ کیا کریں۔ اور ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جو اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، جنہوں نے اپنا پورا دن اور رات صرف اللہ رب العزت کے اس دین کو سیکھنے میں لگایا، صبح کو بھی، شام کو بھی، دوپہر کو بھی، دن کو بھی، رات کو بھی، ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام سے علم سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، یہ مالدار کے مال کا بہت زیادہ مستحق ہے، اور بہت زیادہ ہی مستحق نہیں ہے بلکہ اصل مستحق ہے، کیونکہ یہاں پر دو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جہاں پر آپ ان لوگوں کا تعاون کر کے، ان کی مدد کر کے، ان کو مالی سپورٹ کر کے ایک مسلمان، ایک مومن کے سہارا کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہیں پر آپ کا مال اللہ کے دین کی اشاعت میں لگ رہا ہے اور اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے میں لگ رہا ہے، تو یہ فقراء زیادہ مستحق ہے۔ اور اہل علم نے، مفسرین نے اس میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں، کہ اس میں وہ علماء بھی آتے ہیں، وہ طلباء بھی آتے ہیں جو علوم شرعیہ کو سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے دن اور رات لگے رہتے ہیں۔ اپنا پورا وقت انہوں نے اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا دیا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے اور یہ اس میں داخل ہے۔ تو یہ سارے فقراء جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ان کے پاس وہ وقت نہیں ہے جس طریقے سے عام لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی روزی کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، وہ ان کے پاس وہ وقت نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو کہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے پاس وقت ہی نہیں۔ اب دیکھیے اصحاب صفہ میں جو صحابہ کرام شامل تھے، خاص طور سے رئیس المحدثین فی الصحابہ، محدث صحابہ کے سردار ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام لاتے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی سایہ کی طرح سے لگ جاتے ہیں، صبح ہو کہ شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی مال ہے، صرف اللہ کے دین کو سیکھ رہے، اللہ کے دین کو سیکھ رہے، اللہ کے دین کو سیکھ رہے۔ حالت یہ ہوتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے اور شدت بھوک کی وجہ سے
غشی طاری ہو جایا کرتی تھی، اور کہیں ابو ہریرہ یہاں پڑے ہوئے ہیں بے ہوش ہو کر، تو کہیں وہاں پڑے ہوئے ہیں، تو کہیں وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے قربان کر دیا، پورا وقت اس دین کی سیکھنے میں لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ طلاب علم جو ہر وقت اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگے رہتے ہیں، کہ علماء اہل علم جو دن رات اللہ کے دین کو لوگوں کو سکھانے میں لگ رہے ہیں، یہ آپ کے مالی تعاون کے بہت زیادہ مستحق ہے، اور یہ اصل مستحق ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، جائیں گے تو علم کا نقصان ہوگا، جائیں گے تو امت کو جو اللہ کا پیغام پہنچانا ہوگا وہ کام ٹھپ پڑ جائے گا۔ تو ان کی طرف توجہ دیجیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاہل آدمی جو اس کو نہیں معلوم ہے، وہ ان کے مانگنے سے بچنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ اللہ، یعنی علم نہیں ہے، مال نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی ہے، کہیں یہاں گرے پڑے ہوئے ہیں، کہیں وہاں گرے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور چونکہ کسی سے مانگتے ہیں نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، نہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کیونکہ وہ خوددار ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس ہوتی ہے، تو وہ اس عزت نفس کو آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو چونکہ مانگتے نہیں ہیں، تو ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے ایک جاہل جو نہیں جانتا ہے معاملے کو، ان کو سمجھتا ہے کہ یہ تو بے نیاز ہے، ان کے پاس تو بہت ہے، انہوں نے تو کبھی مانگا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مزید اس کے تعلق سے کچھ باتیں اگلے درس میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اپنا مال بالکل اس راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔